نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے۔ کسی کو ٹاپک یاد ہے؟ پیارے رسول کی گھریلو زندگی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے یہ ٹاپک کیوں چنا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ، خوبصورت نمونہ ہے۔ اسوہ حسنہ، حسنہ کہتے ہیں اچھا، خوبصورت۔ لیکن اس نمونے کو اختیار کون کرتا ہے؟ یہ نمونہ کون اپناتا ہے؟ ویسی زندگی کون گزارنا چاہتا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہمارا ہے اور اس دن ہم سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے اور اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ کس کی زندگی کیسی تھی۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھال لیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے کرائیٹیرین ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ اس کے مطابق تم نے بننا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، بہت محبوب ہیں، بہت بلاوڈ ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے۔ تو وہ ہمارے بھی بلاوڈ ہونے چاہیے۔ جس چیز سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسی چیز سے محبت کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تو جس سے انسان محبت کرتا ہے پھر کیا چاہتا ہے اس کے لیے؟ اس جیسا بن جائے، اس کی پسند کا بن جائے۔ تو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کی پسند کے مطابق آپ جیسا بننا چاہیے۔ یعنی ہم نعوذ باللہ رسول نہیں بن سکتے، لیکن آپ کے طور طریقے، آپ کے اخلاق، آپ کے آداب، آپ کے مینرز، آپ کا جو لائف سٹائل تھا، جتنا زیادہ ہم اس کے قریب ہو سکیں اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ ٹاپک تو بہت بڑا ہے، لیکن میں چند چیزوں کے اوپر انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں روشنی ڈالوں گی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ آپ کی پیروی ہمارے لیے صرف دین کے امور میں ہی نہیں کہ ہم آپ کی طرح نماز پڑھیں، جیسے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ حج کے موقع پہ فرمایا خذوا انی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طور طریقے سیکھ لو۔ تو یہ رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں صرف عبادات میں نہیں لینی، بلکہ آپ کی ساری زندگی ہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ہر معاملے میں، دین دنیا کے معاملے میں، یعنی کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، ہنسنا رونا، اٹھنا بیٹھنا، میل ملاقات کرنا، محبت نفرت، یہ ساری چیزیں بھی ہمیں کس سے لینی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وہ کیسے کرتے تھے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے بن گئے، اور ہم اللہ کے پیارے کیسے بن سکتے ہیں۔ ہم کون سا کام کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو، اس کا طریقہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم کیا کرو؟ میری پیروی کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو،
تمہیں کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. وہ انسان کتنا خوش قسمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہو. اگر کوئی آ کر آپ کو یہ بتا دے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں تو کوئی یہ بتا دے کہ کوئی انسان ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم تو اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں. اچھا کوئی ہم سے محبت کرتا ہے، اور اگر کوئی محبت نہ کرے اپنا پیارا تو ہمارا دل دکھا رہتا ہے کہ بچے پیار نہیں کرتے، ہسبینڈ پیار نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، مجھے زندگی میں پیار نہیں ملا، لوگ اس کے لیے ترستے رہتے ہیں. تو یہ تو انسانوں کا پیار ہے، کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیار، اللہ تعالیٰ کی محبت. تو اس کو پانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لیں. انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو جیسا کہ معلوم ہے، اور یہ میرے خیال ہے کہ فلائر بھی آپ تک پہنچا ہوگا، یہ تجلیات نبوت کے نام سے انشاءاللہ اس کا ایک کورس یہاں کروایا جائے گا. تو یہ سیرت کا کورس ہوگا. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بندے کی دونوں جہانوں میں خوش نصیبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، تو ہر وہ شخص جو اپنی خیر خواہی چاہتا ہے، اپنا فائدہ چاہتا ہے، جو اپنے نفس کی خیر اور خوش نصیبی چاہتا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، طریقے اور آپ کی شان کو جانے، جس سے وہ جاہلوں کی صف سے نکل جائے گا. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو نہیں جانتے تو پھر آپ کچھ نہیں جانتے، آپ بہت بڑی خیر سے محروم ہیں. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اس کا علم حاصل کرے. صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے بچوں کو اسی طرح سکھاتے تھے جیسے نماز کا سبق سکھاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جس چراغ سے، سراجم منیرہ سے ہم نے روشنی حاصل کی ہے، ہمارے بچے بھی اس سے روشنی حاصل کریں، ہمارے بچے بھی اندھیرے میں نہ رہیں. تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو سیرت کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے، سنت کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے، حدیث کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اس علم کا شوق ہے اور اس علم سے محبت ہے اور وہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں، امام ابن قیم ایک بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص سیرت کو پڑھے گا، جانے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار، آپ کے گروہ اور آپ کے لشکر کی گنتی میں شمار ہو جائے گا. یعنی وہ آپ کے فالوورز میں سے ایک فالوور بن جائے گا. جیسے اب دنیا میں جو لوگ بڑے بڑے مشہور ہو جاتے ہیں، لوگ ان کے فین بن جاتے ہیں. کچھ تو صرف فین نہیں رہتے، ایئر کنڈیشن بھی بن جاتے ہیں. صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں، دوسروں کو بھی وہ اپنے ایسے ڈریس پہنتے ہیں، ویسے ہی جوتے، ویسے ہی اسٹائل، بولنے کا، دیکھنے کا، یعنی بہت کچھ میں کاپی کرنے لگتے ہیں. ان کے سٹیکرز لے کے، یاد ہے مجھے چھوٹے ہوتے تھے ہم، تو بچے جو تھے وہ اپنے کاپیز پر اور اپنے اسکول کی نوٹ بکس کے اوپر اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں اور ایکٹروں کی تصویریں لگاتے تھے. اور جب سٹیکر نہیں ہوتے تھے، میں نے اس سے پہلے کا زمانہ بھی دیکھا ہوا، تو لوگ اخباروں سے کاٹ کاٹ کے تصویریں، شاید آپ نے بھی، وہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے دور دیکھا، اخباروں میں سے تصویریں کاٹ کاٹ کے اور اپنی کاپیز کے اوپر گوند سے لگاتے تھے. اور جب گوند بھی نہیں ہوتی تھی تو گھر میں لیوی بنتی تھی. کسی نے دیکھی ہوئی لیوی؟ ماشاءاللہ آپ لوگ جانتے ہیں، میدے کے ساتھ پانی میں پکا کے تو گھر میں لیوی بنا کے تو وہ اس سے چپکاتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، تو ذوالفقار علی بھٹو اس وقت وہ تھے وزیر خارجہ تھے شاید، تو ان کے اکثر بیان آتے تھے اور اخبار میں طرح طرح کی تصویریں آتی تھی. پتہ نہیں مجھے کیا کریز ہوا تو میں نے وہ کاٹ کاٹ کے لگانی شروع کر دی. کچھ پتہ نہیں، کچھ خبر نہیں کون ہے کیا ہے، لیکن وہ جیسے ہر کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو انسان، بچے بھی انسپائر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ وہی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں. تو بہرحال ہر انسان کے دل میں یہ ایک کمزوری ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی کو پسند کرے اور پھر اس کی طرح کے کام بھی کرے یا اس کو چاہے. یہ کسی کو چاہنے کی جو خواہش ہے نا، یہ اللہ نے ہمارے دل کے اندر رکھ دی ہے. تو جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے تو جب جا کے یہ چاہت کو سکون آتا ہے. اور یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت.
اس سے نیچے جتنی چیزوں کو ہم چاہتے ہیں نا، چاہے مال ہے یا اولاد ہے یا ہسبینڈ ہے یا دوست ہیں یا کوئی فرینڈز ہیں یا کوئی بھی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی چاہت غم دیتی ہے، ان کی چاہت غم دیتی ہے. بچوں کی طرف سے کبھی آپ کو غم ہوا؟ کہیں کس دن نہیں ہوا. وہ کہیں جاتے ہیں تو غم لگ جاتا ہے، وہ بات نہیں سنتے تو غم لگ جاتا ہے، وہ اپنی فیوچر کو نہیں دیکھتے تو غم لگ جاتا. یعنی سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے ہماری زندگی میں یہی غم ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، ان کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربنا الی اللہ عندنا زلفی، کہ یہ تمہارے مال اور اولاد نہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کریں گے. ان کی اپنی زندگی میں ایک جگہ ہے، لیکن اس کے بعد وہ ایک انڈیپینڈنٹ انڈیویجولز ہیں جن کی اپنی بھی زندگی ہے. ہمیں ان کو سپیس دینی چاہیے، ہمیں ان کو ان کی مرضی کے مطابق بھی اگر وہ اللہ کی حدود کے اندر ہے تو جینے دینا چاہیے. ہر وقت پیچھے نہیں پڑنا چاہیے ان کے. بہرحال اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے تو وہ آپ کے لشکر میں شامل ہو جائے گا. اور اس بارے میں لوگ کچھ ان چیزوں میں سے بہت قلیل حاصل کرنے والے ہیں، کچھ بہت زیادہ حاصل کرنے والے ہیں، اور کچھ اس سے محروم ہیں. یعنی تین طرح کے لوگ ہیں، کچھ سیرت سے بہت کچھ جانتے ہیں، کچھ درمیانہ جانتے ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے. ہم سوچیں ہم کس کیٹیگری میں ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیا تھی تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کتنی باتیں آپ کو معلوم ہیں. اور ابھی میں انشاءاللہ کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاؤں گی تو آپ دیکھتے جائیں کہ کیا یہ باتیں مجھے معلوم ہیں. ہاں الحمدللہ سنی ہوئی ہیں. کیا میں اس کے مطابق عمل بھی کرتی ہوں؟ کیا میں بھی ایسی ہوں؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ اگر نہیں تو مجھے ایسا کرنے کی نیت کر لینی چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، اور مجھے بھی اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. وہ کہتے ہیں امام ابن قیم، بس فضل اور مہربانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے. یعنی یہ علم کیا ہے؟ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت. اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتی ہوں جس کا مالک بس تو خود ہی ہے. یہ فضل بھی تیرے ہاتھ میں ہے اور یہ رحمت بھی تیرے پاس ہے، جس کو تو چاہے دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کر دے اور اس علم کا ایک بڑا حصہ ہمیں عطا کرے، اور ہماری زندگیاں اس کے مطابق ڈھل کے دنیا میں بھی خیر پائیں اور آخرت میں بھی کامیابی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ ایک اعتدال والی زندگی تھی، بہت بیلنسڈ تھی، جس میں عبادت بھی تھی، جس میں آپ کی ازدواجی زندگی بھی تھی، شادی بھی تھی، جس میں تعلیم بھی تھی، جس میں دشمنوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے تھے وہ بھی تھا، جس میں ایک وقت میں تجارت بھی تھی، چاہے وہ یعنی شروع کے دور تھا، آپ لوگوں کے معاملات کے فیصلے بھی کرتے تھے، ان کے جھگڑے بھی نپٹاتے تھے. مسلمز کے ساتھ بھی آپ کا تعلق تھا، نان مسلمز کے ساتھ بھی تھا، اہل کتاب کے ساتھ تھا. تو یعنی کہ آپ کی زندگی کے مختلف رخ ہمیں نظر آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب لوگوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، افطار نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے، اور ہم ساری رات نماز پڑھیں گے، سوئیں گے نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سن لو، اللہ کی قسم میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور زیادہ پرہیزگار ہوں. میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نفلی روزوں کی بات ہے، نماز پڑھتا ہوں رات کو اور سوتا بھی ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، یعنی میں نے شادی بھی کی ہے. جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی، یعنی میرا طریقہ چھوڑ دیا کہ یہ سمجھا کہ شادی نہ کرنا زیادہ نیکی کا کام ہے، یا کھانا پینا کوئی غلط کام ہے، صرف روزہ ہی رکھنا چاہیے، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. تو آپ کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بیلنسڈ لائف ہے جس میں اللہ کا حق بھی ہے، بندوں کا حق بھی ہے، نفس کا حق بھی ہے، کیونکہ نفس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس دل کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو ریگولیٹ کیا ہے. سب سے پہلے
آپ کی گھریلو زندگی میں آپ کے رول کو ایز اے ہسبینڈ میں تھوڑا سا ڈسکرائب کروں گی. اگرچہ وہ ڈائریکٹ خواتین سے متعلق نہیں ہے، لیکن آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے بیٹے بھی ہیں، آپ کے ہسبینڈ بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان تک ہی خیر لے جانے کا باعث بنے، اور انڈائریکٹلی ہمیں بھی اس سے سیکھنا ہے. بحیثیت ہسبینڈ میں نے کیوں شروع کیا؟ کیونکہ گھر کس سے بنتا ہے؟ گھر کب بنتا ہے؟ شادی سے. شادی ہوتی ہے دو لوگوں کے بیچ میں، ہسبینڈ اینڈ وائف کے بیچ میں، دو مل کے گھر بناتے ہیں. تو اس میں گھر اینٹوں کے ساتھ اور لکڑیوں کے ساتھ ہی نہیں بنتا، بلکہ گھر کس کے ساتھ بنتا ہے؟ انسانوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ. جب گھر والے ہی اس میں نہ ہوں تو وہ گھر کیا گھر ہے؟ اور اگر گھر والوں سے ہی ہمارے ریلیشنز ٹھیک نہیں تو ہم کس گھر میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ٹاپک بہت اہم ہے، اور اسی وجہ سے میں نے چنا کہ ہم اپنی گھریلو زندگیوں کا جائزہ لیں. کیونکہ ویسٹ میں رہتے ہوئے یہ چیزیں بہت دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ ہماری بچیوں کے اندر خاص طور پر اب گھر بنانے کا شوق نہیں رہا، انڈیپینڈنٹ لائف کا شوق ہے کہ ہم پڑھیں، جاب کریں، اپنی مرضی سے اپنے الگ اپارٹمنٹ میں رہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہمیں کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو، اور بچوں کی مصیبت تو ہم اپنے سر پہ لے ہی نہیں سکتے. ایسے تو نہیں نا زندگی گزرتی. یہ کوئی نیکی تو نہیں ہے نا؟ کیا واقعی یہ نیکی ہے؟ یعنی ہم اتنی اپنی مرضی کی لائف گزارنے کو سمجھے ہم بڑے کامیاب ہیں، اور پھر اگر ہم کسی دنیاوی اعتبار سے کسی بہت بڑے CEO بن گئے ہیں، کچھ بن گئے ہیں، اور ہم سمجھے کہ ہم نے زندگی میں بڑی اچیومنٹ کی ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری بہن نے شادی کی، بچے پیدا کیے، ان کو پالا، ان کو CEO بنا دیا، وہ کہتے ہیں اس نے کیا کیا؟ اس نے شاید اپنے اوپر ظلم کیا. نہیں، ظلم نہیں کیا. اس نے جو کچھ کیا ہے نا، جو دنیا میں ایک نسل کو تیار کیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فطری طریقے کے مطابق اس نے زندگی بسر کی ہے، اس نے اپنی دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی. اور آپ اپنی صرف دنیا ہی بناتے جا رہے ہیں. یہ کب تک؟ صرف اس وقت تک جب تک آپ دنیا میں، یا جب تک آپ جوان ہیں. یہ سب جوانی کی مستی ہے. جب اس وقت جوانی ختم ہو جائے گی پھر آپ کو سہارے کی ضرورت پڑے گی. اور اگر جوانی میں آپ نے ریلیشنز نہیں بنائے نا تو بڑھاپے میں ریلیشنز نہیں بنتے ہوتے. میاں بیوی کے بیچ میں بھی اگر جوانی میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ، شروع میں ٹیجنگ پیریڈ ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تو لیٹر لائف میں جب بچے پیدا ہونے کے بعد بڑے کر کے وہ اپنے اڑ جاتے ہیں کہیں، تو پھر دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، اور دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو مودت اور رحمت کا رشتہ کہا ہے کہ اس میں ابتدا میں محبت ہوتی ہے اور پھر آگے جا کے پھر رحمت، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. ذرا سا سر درد ہو جائے، ذرا سا شوگر ہائی ہو جائے، ذرا سا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو سارے کام چھوڑ چھاڑ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ ٹھیک تو ہیں نا، آپ ٹھیک تو ہیں. اور یہی چیز ایک محبت پیدا کرتی ہے نا آپس میں، کہ ایک دوسرے کی کیئر کرنا. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. یہ سب سے اچھے انسان کا کرائیٹیریا بتایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جو ساری رات نماز پڑھتا ہو اور جو سارا دن روزہ رکھتا ہو وہ سب سے بہترین ہے تم میں، یہ نہیں کہا. اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. اور تم سب کی نسبت، یعنی تم سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. آج ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، سب سے اچھا سلوک میں اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں. ہم اکثر یہ دیکھنے میں آئے، لوگ اپنے فرینڈز کے ساتھ اتنا ہنسی مذاق کریں گے، اتنے خوش ہوں گے، ان کو کھلائیں گے، پلائیں گے، ان کو کھانے پہ لے جائیں گے، کافی پہ لے جائیں گے، ادھر لے جائیں گے، ادھر لے جائیں گے. جو یہ گھر آئیں گے لڑائی شروع کر دیں گے. ساری خوشیاں وہاں بانٹ کے گھر میں خالی داخل ہوئے، اور پھر بیوی سے یا جو بھی بہن بھائی جس کے ساتھ بھی رہتے ہیں ان کے ساتھ موڈ آف کر کے بیٹھ گئے. یہ کیوں، چھوٹی سی بات پکڑ لی، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا. اللہ کی نظر میں آپ کون ہیں پھر؟
سب سے بہتر. اللہ کی نظر میں آپ بہتر ہیں کہ آپ باہر بھی اچھا کر کے آئے لیکن گھر آ کے آپ اس سے بھی اچھے بن گئے. یہ کرائیٹیریا رکھیں. آپ اپنے ورک پلیس پہ ہیں, آپ اپنے کالج میں ہیں, اسکول میں ہیں, کہیں ور پہ ہیں, وہاں آپ لوگوں سے اچھا معاملہ کرتے ہیں, سب آپ کو بہت پسند کرتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے اخلاق کے انسان ہیں, لیکن جو ہی گھر میں انٹر ہو تو آپ کی امی کہ میرا بچہ تو سب سے زیادہ میرا فرمانبردار ہے. ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں, میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا اخلاق تھا. لوگ گھر والوں سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ باہر تو اتنے اچھے ہوتے ہیں, اندر کیسے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں. آپ کوئی بیہودہ کام یا فحش گفتگو نہیں کرتے تھے, یعنی کوئی گالی گلوچ نہیں, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں, نہ ہی بازاروں میں شور کرنے والے تھے, نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر کرتے تھے. یہ آپ کا گھر والوں کے ساتھ رویہ تھا. عمر بن عاص کہتے ہیں, میں نے آپ سے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا. فرمایا عائشہ سے. میں نے کہا مردوں میں سے, کہا اس کے والد سے. آج کوئی ہے جو یہ کہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی سے ہے؟ اگر ہو بھی تو نہیں کہیں گے, کیونکہ اس کو کیا سمجھتے ہیں وہ مردانگی کے خلاف. اب بیوی کو بھی نہیں بتاتے کہ مجھے تم سے محبت ہے. وہ بیچاری ساری زندگی یہ دو بول سننے کو ترستی رہتی ہے. کیوں نہیں بتاتے؟ پھر یہ ساتھ چڑھ جائے گی, پھر یہ اپنے مطالبے لے کے آ جائے گی, یہ محبت کو ایکسپلائٹ کرے گی. اس ڈر سے بھی نہیں بتاتے چاہے محبت اندر ہو بھی. یہ ضروری نہیں. ایک شخص آیا آپ کے پاس, کہنے لگا مجھے فلاں سے محبت ہے. آپ نے فرمایا تم نے اس کو بتایا؟ کہا نہیں. کہا جاؤ بتاؤ اس کو. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا اس سے ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ یہ بھی ہم سے محبت کرے. اور اگر ہم بتاتے ہی نہیں ہیں کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں تو وہ بھی جواب میں آپ کو نہیں کبھی بھی بتائیں گے کہ آپ بھی ان کو اچھے لگتے ہیں. تو پھر شیطان بدگمانیاں ڈالنا شروع کر دے گا. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر رشک نہیں کیا سوائے حضرت خدیجہ کے, اور میں نے خدیجہ کو نہیں پایا. نہیں, انہوں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا تھا, وہ تو مکہ میں ہی فوت ہو گئی تھی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو. اتنی کیئر. صرف بیوی کو نہیں کھلانا, بیوی کی دوستوں تک بھی چیز جائے. آج اگر کوئی عورت 2 کیک بنا لے تو سوال پیدا ہو جاتا ہے یہ دوسرا کس کے لیے. اگر وہ کہے میں نے اپنی فرینڈ کو بھیجنا ہے, اوہ ہو, پھر تو شاید چھاتی گر پڑے. فرینڈ کو بھیجنا ہے, اتنے چھوٹے دل ہیں. اچھا بعض اوقات یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم صرف فرینڈ کو بھیجتے ہیں اس کی ماں کو نہیں بھیجتے, پھر اس کو لگتا ہے اچھا فرینڈ کو تو یہ تحفہ جا رہا ہے اور گھر والوں کی خبر نہیں. تو جب ہم رشتوں میں بیلنس کرتے ہیں نا, ماں اپنی جگہ, باپ اپنی جگہ, بہن اپنی جگہ, بھائی اپنی جگہ, بیٹا اپنی جگہ, بیوی اپنی جگہ, شوہر, پھر کم اعتراض ہوتے ہیں. جب گھر والوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں نا پھر آپ کسی اور کو بھی بھیج سکتے ہیں, پھر اعتراض کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بہرحال وہ کہتی ہیں ایک دن میں غصے میں آ گئی. حضرت عائشہ تھوڑی جیلسی فیل ہوئی ہوگی. میں غصے میں آ گئی. میں نے کہا آپ تو ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں, آپ تو ہر وقت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا نہیں تم بے فکر رہو, مجھے تم سے زیادہ محبت ہے, میں تو ویسے ہی کر رہا تھا. نہیں, ٹالا نہیں. کہا انی قد رزقت حبها, مجھے اس کی محبت کا رزق ملا ہے, میرے دل میں ڈالی گئی ہے اس کی محبت. یہ محبتیں اللہ ڈالتا ہے, انسانوں کی محبت اللہ ڈالتا ہے دلوں میں. تو فرمایا اللہ نے مجھے اس کی محبت دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو محبت اگر ہو تو اس کے اظہار میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بھی بہت محبت کرتے تھے. وہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پیریڈز میں پانی پیتی اور اپنا برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی, آپ برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کے پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا تھا. یہ کیوں؟ کوئی ضروری ہے؟ محبت کے اظہار کے لیے. محبت اظہار مانگتی ہے.
آپ صرف زبانی کہیں گے نا مجھے بہت محبت ہے. ہاں میرے والد ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی یہ کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، وہ کہ اچھا ذرا پانی لا دو کہ تمہارے پاؤں ٹوٹے، خود اٹھ کے لے لو. تو کہتے ہیں یہ محبت نہیں ہوتی. محبت تو اطاعت سکھاتی ہے، محبت تو کیئر سکھاتی ہے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو پھر آپ کو اس کی کیئر بھی کرنی ہوتی ہے. تو بہرحال پیریڈز کی بات اس لیے کی گئی کہ اہل کتاب کے یہاں پیریڈ والی عورت کو تو گھر سے باہر ایک الگ جگہ بند کیا جائے. شاید آپ کو کبھی پاکستان میں گئے ہوں، شمالی علاقہ جات میں، ناردرن ایریاز میں ایک کمیونٹی رہتی ہے، میں وہاں جا چکی ہوں، اپنے ذہن میں نام نہیں آ رہا ان کا، میرے خیال کیلاش تھا ہی جی. وہاں پر میں نے خود دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے گھروں میں ہیں اور ایک ہاسٹل ٹائپ چھوٹی سی جگہ تھی، تو کچھ عورتیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ادھر. میں نے کہا یہ ساری عورتیں یہاں کیوں رہ رہی ہیں؟ کہتے ہیں جب پیریڈز ہوتے تھے ان کو ادھر بھیج دیا جاتا ہے، گھر نہیں رہ سکتے. یہود کے یہاں بھی یہی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ عورت ناپاک نہیں ہو جاتی. یعنی ٹھیک ہے نماز نہیں اس نے پڑھنی اس لیے ہم کہتے ہیں ناپاک ہے، لیکن فزیکلی نہ اس کا لعاب دہن ناپاک ہے نہ اس کا پسینہ. ہمارے ہاں بھی اتنی غلط فہمی ہے کہ اگر پیریڈز میں کوئی کپڑا پہن لو بس بھائی اب تو دوبارہ اس میں نماز نہیں ہو سکتی. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی اسپاٹ لگ گیا اس پہ بس اتنی جگہ آپ دھو لو اچھی طرح 3 دفعہ مل کے تاکہ اس کی نجاست ساری نکل جائے، دوبارہ اسی کپڑے میں نماز ہو سکتی. بعض لوگ شادی کے کپڑے پہن کے اگر پیریڈز میں پہن لیں تو نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ کہتے نہیں یہ اصل میں ناپاک کپڑے پہنے. بھی کہاں سے ناپاک ہو گئے؟ لا علمی ہے نا، لا علمی میں فرائض چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے گوشت کھاتے تھے جس جگہ سے حضرت عائشہ نے کھایا تھا. اچھا اس میں ایک اور مسئلہ بھی نکلتا ہے، وہ یہ کہ بیوی بھی پہلے کھا سکتی ہے اور پی سکتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور بیوی نے پہلے گلاس اٹھا لیا تو شامت آ جائے یہ تو شوہر کا حق ہے کہ پہلے وہ پیے. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ پینا چاہتا ہے وہ پی لے، آپ پینا چاہتی ہیں آپ پی سکتی ہیں. یہ محبت کی بات ہے. جب محبت ہوتی ہے نا تو وہ گلے شلے کو نہیں ہوتے، پھر بندے کو کمپلینٹس نہیں ہوتی، پھر انسان خوش ہوتا ہے، سیکریفائس کر کے دوسرے کو پہلے دے کے خوش ہوتا. آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے نا تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو کھلاتے ہیں. یعنی میں نے ماں کو دیکھا، میری اپنی بیٹی، اس کا چھوٹا بچہ ہے، تھوڑا سا اس کی تھوڑی طبیعت کی خرابی چل رہی، تو ہم سب کھانا کھا رہے ہوتے اکٹھے، ونس اے ویک ہم اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا کھا رہے تھے وہ اس کو لے کے کھڑی ہوتی ہے، کبھی اس کو کھلا رہی ہوتی ہے، کبھی کچھ. میرا دل اپنے بچے میں پڑا ہوتا ہے، اس کو اپنے بچے میں پڑا ہوتا ہے. میں ہر تھوڑی بس ہوتی ہے یہ کھانا نہیں کھا رہی، اور وہ یہ مسلسل کر رہی ہوتی ہے کہ اس بچے کو سیٹل ڈاؤن کرے. یہ ماں ہوتی ہے نا، ہر ماں کے اندر ایسے جذبات ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچے سے محبت ہوتی ہے نا. وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 یتیم بچیاں تھیں. تو حضرت عائشہ سے اس نے کہا کہ میں بھوکی ہوں، مجھے کچھ چاہیے. تو حضرت عائشہ نے گھر میں دیکھا تو شاید ایک کھجور تھی. اس نے کیا کیا کہ کھجور کے 2 حصے کیے، ایک ایک بچی کو دیا، ایک ایک، اور خود بھوکی رہی. یہ ماں ہوتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، بچے کو کھلاتی ہے. جو چیز خود پسند ہوتی ہے وہ بچے کو دے کے زیادہ خوش ہوتی ہے اپنے خود کھانے سے اور خود لینے سے. اس کو ماں کہتے ہیں. تو محبت کا عملی اظہار ہمارے عمل سے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا اظہار ہمیں اپنے عمل سے کرنا ہے. پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ وقت جو اچھا گزرے اس اچھے وقت کی بھی تعریف کرنی چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا جب بھی تذکرہ کرتے تھے تو ان کی بہت تعریف کرتے تھے. وہ فوت ہو چکی تھی تو بہت تعریف کرتے. ایک دن مجھے غیرت آئی، میں نے کہا آپ اتنی زیادہ ایک سرخ مسوڑوں والی عورت، یعنی بوڑھی تھی تو ان کے دانت گر گئے تھے، تو ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں جس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیویاں دی ہیں. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی. یہ سنسیئرٹی ہوتی ہے نا. وہ فوت ہو چکی ہیں، وہ سامنے نہیں ہے، مگر آپ پھر بھی ان کی محبت کا ذکر کریں. کیوں محبت اتنی کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے، وہ میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کے لیے مجھے جھٹلا رہے تھے.
اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جب لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا، اور اللہ عز و جل نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں سے میری اولاد نہیں ہوئی. تو آپ نے محبت کی ساری وجوہات بھی بتا دی. اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ میاں بیوی کے بانڈنگ کو اور اسٹرانگ کر دیتی. اس کا بھی ہم خواتین کو خیال رکھنا چاہیے. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں، جب ینگ ہوتے ہیں میں بھی سوچتی تھی ایسے کہ ہے بچہ اگر پیدا ہو گیا نا پھر ہماری آپس کی محبت جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ پھر وہ بچہ بیچ میں آ جائے گا، وہ انٹرفیئرنس کرے گا. لیکن میں نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بچے کی وجہ سے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ اور ان دونوں کے بیچ میں کامن چیز آ جاتی ہے. دونوں مل کے ایک چیز کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، کیئر کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا تو ازواج کو بھی شریک کرتے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ حبشی کرتب دکھا رہے تھے، کوئی کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر انہیں جھانک کے دیکھنے لگ گئی. یعنی آپ آگے کھڑے تھے، میں آپ کے پیچھے کندھے پہ جیسے ایسے رکھ کے ٹیک لگا کے تو دیکھنے لگ گئی. آپ نے اپنے کندھے میرے لیے جھکا دیے. آپ کا قد بڑا ہوگا اور ان کا ذرا چھوٹا ہوگا یا جیسے بھی، میں آپ کے کندھوں پر انہیں دیکھتی رہی، یعنی اسٹیک لگا کے دیکھتی رہی. جب میرا دل بھر گیا تو واپس آ گئی. اب یہ ہسبینڈ کا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اگرچہ یہاں ہسبینڈ کا رول سمجھ آ رہا ہے، لیکن بعض اوقات وائس ورثا بھی ہوتا ہے نا، ہمیں کوئی سپورٹ دینی ہوتی ہے. بعض اوقات کوئی گھر میں بیمار ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے میرے والد جب بہت ایج ان کی ہو گئی تھی تو پھر وہ چل نہیں پاتے تھے، تو ان کے لیے ہر چیز بستر پر ہی ان کو کھانا دینا سب کچھ کرنا ہوتا تھا. میری والدہ کی ایج ان سے کافی چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی امی بھی ایک ایج پہ آ کے تو اتنی اسٹرانگ نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان کے پاس ہر چیز ان کی کرتی تھی اور ہر لحاظ سے انہوں نے اپنی ساری ایکٹیویٹی ختم کر دی تھی. چھوٹے بچے کی طرح سارا کچھ امی کا ابا جی کے ارد گرد وہ ہو گیا تھا. اب اگر یہ محبت نہ ہو، کیئر نہ ہو، تو انسان کہتا ہے کہ اب میں یہاں سے بھاگنے کا کوئی رستہ نکالوں، اب مجھ پہ لائبلٹی آ گئی، یا کہیں جا کے جمع کراؤں کہ کوئی اور دیکھے. تو یہ محبت ہوتی ہے رشتوں کے بیچ میں، اور اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے کہ اس کا ریوارڈ اللہ سے ہمیں ملے گا، تو یہ بہت سے کام آسان کر دیتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ بھی بہت چھوٹی تھی تو وہ ان کی دلچسپیوں کا خیال رکھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. میں نے آپ کے ساتھ پیدل دوڑ لگائی اور میں جیت گئی. پھر کچھ عرصے بعد میرا جسم بھاری ہو گیا، میں نے پھر آپ کے ساتھ دوڑ لگائی، اس مرتبہ آپ جیت گئے. آپ نے فرمایا آج کی جیت پچھلی ہار کا بدلہ ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ ایسی کوئی دوڑ لگائیں یا واک، ایون واک پہ جانے کا وقت نہیں ہوتا اکٹھے، کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ انسان گھریلو ذمہ داریوں اور بہت ساری چیزوں سے جب فارغ ہوتا ہے تو پھر دونوں کو اکٹھے ٹائم سپینڈ کرنے کا بھی کچھ موقع مل جاتا ہے. اس کو بھی انسان اگر ایک سنت سمجھ کے کرے. آپ میں سے کتنی خواتین نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دوڑ لگائی ہوئی ہے؟ وہ بس فیو ہینڈز کھڑے ہیں. واک نہیں، دوڑ. ہاں اب دوڑ لگائیں، اب دوڑ لگا کے دیکھیں. ہم نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے بارے میں، چونکہ ہم آپ کا نام آتا ہے، درود شریف پڑھتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اچھا آپ دوڑ بھی لگا سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنی وائف کے ساتھ. یہ بھی سنت ہے، یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. ہماری زندگیوں سے خوشیاں ہی ختم ہو گئی ہیں، اکٹھے ٹائم سپینڈ کرنا ہی ختم ہو گیا. ایک دوسرے کو ٹائم دینا ہے کہ وقت ہے ہی نہیں. ساری دنیا کے لیے وقت ہے، بیوی کے لیے وقت نہیں، تو پھر گھریلو زندگی کیسے خوشگوار ہو سکتی ہے؟ تو گھر والوں کا حق ہوتا ہے انہیں ٹائم دینا ہوتا ہے. پھر اسی طرح تحفہ دینا. شریح کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے صحرا اور بیابان میں زندگی گزارنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیلوں پر جایا کرتے تھے، یعنی دور نکل کے جاتے تھے.
آپ نے ایک بار صحرا میں جانے کا، ڈیزرٹ میں جانے کا ارادہ کیا تو میرے پاس صدقے کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھیجا جس پر سواری نہیں ہوئی تھی، اور مجھ سے فرمایا عائشہ اس کے ساتھ نرمی کرنا، کیونکہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اس سے عمدہ اور خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی چھین لی جائے وہ اس کو عیبدار کر دیتی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تحفہ دیا کس چیز کا؟ اس وقت کی کار کا، اونٹ کا. اونٹ سواری کے لیے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو آج آپ دیکھیں الحمدللہ بہت سے ہسبینڈ اپنی وائف کو جب وہ ٹیسٹ پاس کر لیتی ہے ڈرائیونگ مشکل سے، تو پھر تحفے میں گاڑی دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک کیا ہے، سنت ہے، ثواب کا کام ہے. اور ایسے تحفے دے کے جتانے نہیں چاہیے. اور کیا کروں تمہارے لیے، گاڑی بھی تمہیں لے دی، اب تم خود جاؤ خود کرو. نہیں، تحفہ دے کے کبھی کسی کو احساس نہ دلائیں کہ میں نے تمہیں تحفہ دیا، بلکہ شکر کریں اس نے قبول کیا ہے. خوشی اس کی ہوتی ہے نا، کوئی قبول کر لیتا ہے. پھر اسی طرح آپ گھر والوں کے آرام کا بھی خیال رکھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کی رات میں تھے. آپ نے کروٹ لی اور اپنی چادر اوڑھ لی اور جوتے اتارے اور ان کو اپنے پاؤں کے پاس رکھ دیا. کہاں سوتے تھے؟ نیچے، ٹھیک ہے. اور اپنی چادر کا کنارہ اپنے بستر پر بچھایا اور لیٹ گئے. اور آپ اتنی ہی دیر ٹھہرے کہ آپ نے گمان کر لیا کہ میں سو چکی ہوں. پھر آپ نے آہستہ سے اپنی چادر اوڑھی، آہستہ سے جوتا پہنا، آہستہ سے دروازہ کھولا، باہر نکلا، آہستہ سے دروازہ بند کیا. اتنی دفعہ آہستہ لفظ آیا، آہستہ 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 آہستہ. ہم صبح سویرے تہجد پڑھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اتنا زور کا الارم لگائیں گے کہ سارا گھر جاگ اٹھے، کیونکہ ہمیں نہیں جاگ کھلتی تو اس لیے لگانا ہی ہے نا. تو ایسا طریقہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ آنکھ کھل جائے. اور پھر جب بیڈ سے اٹھے تو آرام سے اٹھے. اگر گھر میں دوسرا واش روم ہے تو بیڈ روم کا واش روم نہیں یوز کرے، چپکے سے باہر نکلے، چپکے سے. اور اگر کوئی کچن ساتھ ہے یا کوئی اور چیز ساتھ ہے تو دروازہ آرام سے بند کر کے پھر کوئی کام کرے. کیونکہ ہمارے اب مشکل یہ ہے نا کہ اتنی مشینیں گھر میں چل رہی ہوتی ہیں. کافی بنانی ہے اگر صبح تو مشین چلے گی، اور اگر کوئی اور اسی طرح کا اگر ڈش واشر چلانا ہے یا واشنگ مشین چلانا، ہر چیز کا شور ہے گھر میں. تو جب ہسبینڈ آرام کر رہا ہو تو اس ٹائم پر یہ کام نہ شروع کر دیں. اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ کرے، کوئی اور ٹائم نکالیں. کیونکہ ہم سوچتے ہیں پھر میں کیا کروں، میرے پاس بھی یہی ٹائم ہے اور میرے پاس اور کوئی ٹائم نہیں ہے، مجھے اب صبح برتن چاہیے، مجھے تو چاہیے، میں تو لگانا ہے. ضد نہیں کرنی. اچھا سوچیں، اچھا اور کون سا وقت ہو سکتا ہے جب یہ گھر پہ نہ ہو، جب یہ ڈسٹرب نہ ہو. یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کا خیال کر رہے ہیں، تو کیا بیوی کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ہسبینڈ کا خیال کرے؟ دونوں دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، کوئی ریلیشن شپ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا، دو طرف سے معاملہ ہوا کرتا ہے. اور انتظار نہ کیا کرے کہ پہل کوئی اور کرے. کیا کرنا چاہیے؟ خود کر لیں. جو چیز آپ چاہتے ہیں نا دوسرا آپ کے ساتھ کرے، وہ آپ کر لیں. اچھا بعض اوقات کچھ لوگ اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتے. کچھ سخت دل لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے یہ بھی پوچھنا پانی پینا تو تمہیں ہر وقت یہی پوچھنے کی یاد رہتا ہے، پانی پینا ہے، پانی پینا. کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے نا آج کل پیاس وغیرہ کم لگتی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں 8 گلاس پانی پیو، یہ کرو وہ کرو. تو پھر ہم دیکھتے ہیں پانی کوئی نہیں پیا ہسبینڈ نے، تو پھر ہم کہتے ہیں آپ کو پانی پینا ہے، آپ پانی پیئیں. وہ اس کو بھی مائنڈ کر جاتے ہیں. پھر تو ایک تو ہم طریقہ سوچا آپ ان سے ہی پوچھ لیں، اچھا پھر میں کیسے کہوں، آپ مجھے بتا دیں، میں ویسے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. لیکن آپ کو یاد دہانی، میں بعض اوقات کہتی ہوں مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن وہ ڈاکٹر نے کہا تھا نا یہ کرنا ہے، تو پھر کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو. پھر کبھی کہتا ہے اچھا تم نے یاد کرا دینا تھا نا، تم نے کہہ دینا تھا نا. کہتے نہیں اس وقت جب کوئی کھا رہا ہو نا اس وقت نہیں کہتے کہ میٹھا نہیں کھانا کیونکہ شوگر آئی ہو جائے، کیونکہ وہ کسی کے منہ سے نوالا چھین دے نا وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے.
ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. سامنے نہ رکھیں، یہ بہت اچھی ٹپ ہے. سامنے نہ رکھیں، خود سامنے بیٹھ کے نہ کھائیں. یعنی کچھ چیزیں پہ سیکریفائس ساتھ چلنے کے لیے کرنی پڑتی ہے نا، تب ریلیشن شپ اچھے ہوتے ہیں. بہت سی خواتین شکایت کرتی ہیں وہ ہمارے ہسبینڈ تو نماز پڑھنے کو بھی مائنڈ کرتے ہیں، ان کو تو میری نماز بھی اچھی نہیں لگتی. یہ نہیں بتاتی کیوں نہیں اچھی لگتی، مسئلہ کیا ہے. کئی خواتین کیا کرتی ہیں، ادھر سے ہسبینڈ کے آنے کا وقت انہیں جلدی سے نماز شروع کر دی، ان کے آنے سے پہلے پڑھ لوں، اور آنے پر بھی ختم نہیں کرتی. نہ سلام، نہ ویلکم، نہ کچھ. تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ چپ کر کے پھر دیکھیں گے ہاں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر نماز پڑھ رہے ہیں، پھر نماز پڑھ رہے ہیں. ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت وہ نہیں تو جو مرضی کریں، لیکن بعض اوقات اچانک بھی ایسے ہو جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا تھا اس وقت کوئی آئے گا، آپ شروع کر دیتے ہیں. لیکن اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ایسی چیزیں کم ہوں. اور اسی طرح بعض اوقات ہم کوئی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں آ جاتے ہیں وہ فجر پڑھ کے سلام کرتے ہیں، کہہ رہے چپ، اسمائل تو دے دیں کم از کم. چپ کرا رہے اسمائل ہی دے دیں، اسمائل دے کے پھر اس کے بعد روک لے وظیفہ تھوڑا سا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ جو پابندیاں لگا دیتے ہیں نا، بغیر بولے اتنی دفعہ پڑھی 1000 دفعہ، وہ بڑی مشکل کر دیتا ہے. ایسا دین میں کچھ بھی نہیں ہے، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی پابندیاں نہیں لگائی کہ 1000 دفعہ بغیر بولے پڑھیں گے. وہ ضرور انسان. اچھا تو کچھ لوگ اور ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں لکھ لکھ کے، چابی کہاں رکھی ہے وہ لکھ کر دیں گے، بولیں گے نہیں. تو نیچرل رہیں، نیچرل. اچھا پھر اسی طرح ایک دفعہ سفر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس تشریف لائے. اونٹ ہانکنے والا اونٹوں کو تیز تیز چلا رہا تھا، بڑی ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا. اس کا نام انجشا تھا. آپ نے فرمایا انجشا تیری خرابی ہو، اونٹوں کو آہستہ چلاؤ، نازک آبگینے سوار ہیں، کرسٹلز ہیں، ڈیلیکیٹ کرسٹلز ہیں. تم اتنی دھکے لگا لگا کے اونٹوں کو بھگا رہے ہو. اوپر آپ کو پتا نا اونٹ کی پھر اگر اونٹ بھاگے تو پھر اوپر بیٹھنے والے کا حال کیا ہوگا، اس کا انجر پنجر ڈھیلا پڑ جائے گا. تو آپ نے اس کا بھی خیال رکھا کہ دیکھو ان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ کیئر ہے نا. پھر اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کی وجہ سے اپنے پیچھے اونٹ کی کوہان کے ارد گرد اپنی عبا سے پردہ کیے ہوئے تھے، یعنی کہ کور کیے ہوئے تھے ان کو. جب وہ سواری پہ سوار ہوتی آپ اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے، اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے، حضرت صفیہ اپنا پاؤں آپ کے گھٹنے پہ رکھ کر یعنی سیڑھی بنا کر اوپر بیٹھتی تھی. سبحان اللہ. یعنی اور یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں ملائے اعلیٰ میں، جن پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، جن پر درود بھیجنا ہمارے لیے لازم کر دیا گیا ہے. یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اپنی بیوی کو سوار کرنے کے لیے اپنا گھٹنا آگے کر رہے ہیں کہ اس پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جاؤ، آسانی دینے کے لیے. اور آپ کو پتا ہے حضرت صفیہ کون ہے؟ پتا ہے نا؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ یہودی کی بیٹی تھی جو آپ کا بہت دشمن تھا، لیکن یہ مسلمان ہو گئی، جنگ میں پکڑی ہوئی آئی تھی نا، پھر ان کو آزادی ملی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. ورنہ آپ سوچتے اس عورت کا باپ تو ایسا ویسا تھا. جیسے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض مردوں کی نیچر ہوتی ہے کہ بیوی کو ماں باپ کے تانے دیتے رہتے ہیں مرد، سمجھ نہیں آتی کیوں، ان کا کیا قصور ہے، ان کو بھی بیچ میں رگید لیتے ہیں. انہوں نے پیدا کر کے پال کے جوان کر کے آپ کو دیا ہے تحفہ اور آپ اس کی یہ قدر کر رہے ہیں، کتنی ناشکری کی بات ہے. پھر اسی طرح بیوی کی مشکلات میں آپ ساتھ دیتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، جب ہم مقام بیدا یا ذات الجیش پر پہنچے تو میرا ہار کھو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہار کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہرے، پورے لشکر کو روک دیا. اگر آپ 2-4 فیملیز مل کے جا رہی ہیں اور آپ کی کوئی چیز کھو جائے اور آپ سب کو روک دیں تو پھر کیا ہوگا. اور کیا ہوا، وہاں پانی نہیں تھا،
پانی نہیں تھا، لوگوں کی نماز جا رہی تھی. حضرت ابوبکر کو لوگ کہہ رہے تھے دیکھیں آپ کی بیٹی نے کیا کیا. ان کو غصہ آیا، وہ آئے حضرت عائشہ کے خیمے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے. تو حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ کو سائڈ پہ زور سے ایسے کیا، تمہاری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. باپ تھے نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی نہیں کی حضرت عائشہ کو کہ تمہیں ہار پہن کے آنے کی کیا ضرورت تھی. اور وہ بھی ایک روایت میں آتا انہوں نے کسی سے ادھارا لیا تھا. کوئی بات نہیں، کبھی کبھی جیسے شادی ہوتی ہے تو سارا زیور، اب تو اتنا مہنگا ہو گیا سونا، اتنے بڑے بڑے ہاتھ تو نہیں بنائے جا سکتے، اب تو آرٹیفیشل بھی ہوتا ہے. لیکن اگر بہن کا پہن لیا، اس کا مجھے یاد ہے کہ میری شادی پہ جو ٹیکا تھا، پتہ نہیں کیا تھا، وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے شادی پہ پہنا. تو چند منٹ کی بات ہوتی ہے، اس وقت دلہن کو سجانا ہوتا ہے، بعد میں کس نے پہننا؟ کوئی گھر میں ٹیکا پہن کے پھرتا ہے؟ مطلب کوئی ایسا زیور تو نہیں ہے کہ جو گھر میں پہننے والا ہو. بہرحال اب ہوا کیا، جب سواریاں اٹھی ہار نیچے سے نکل آیا. تو اتنے میں تیمم کی آیتیں نازل ہو گئیں، پانی نہیں تیمم کر لو. تو ایک صحابی ہیں اسید شاید ان کا نام ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اے آل ابی بکر، یہ آپ کی پہلی برکت نہیں تھی، یعنی اس سے پہلے بھی آپ کی وجہ سے ہم پہ بڑی خیر نازل ہوئی ہے. تو اس مشکل کے اندر سے خیر نکل آئی، آسانی نکل آئی. لیکن ایسے مواقع پر کام ڈاؤن رہنا، لیٹ گو کرنا اور سو جانا حیرت کی بات ہے. ہم سو سکتے ہیں ایسی جگہ؟ وہی نا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ اتنے ریلیکسڈ ہیں، اتنے کام ڈاؤن، اتنے کام ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی بڑی ٹینشن سر پہ سوار کر لیتے ہیں کہ ہم ریلیکس کرنا ہی بھول جاتے، اپنے آپ کو ہی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. کیا ٹینشن لینے سے مسئلہ جلدی حل ہوتا ہے؟ کتنے لوگوں کا مسئلہ ٹینشن لینے سے حل ہوتا ہے؟ کسی کا بھی نہیں. جس وقت آپ کو ٹینشن چڑھنے لگے یا جس وقت آپ کو پریشانی بہت ستانے لگے تو آپ اپنے آپ کو کہا کریں کام ڈاؤن، کام ڈاؤن، آرام آرام آرام، ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، ہو جائے گا، ہو جائے گا. جلدی میں جانے سے کچھ نہیں ہونے لگا، آرام سکون سے ریلیکس ہو جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ. جیسے کسی کو کہتے ہیں ایسے اپنے آپ کو کہا کریں. تو اس سے آپ دیکھیں کہ جب آپ ریلیکس ہوں گے نا تو آپ زیادہ بہتر فیصلے کر سکیں گے. جب ہم جلدی غصہ مچاتے ہیں، نہ چیز ملتی، سامنے پڑی ہوتی نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم غصے میں ہوتے ہیں نا، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، تو وہی چیز لیٹ ہو جاتی، ڈیلے ہو جاتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیوی کو ناراض ہونے کی بھی گنجائش دینا کہ اگر اس کو کسی وقت موڈ آف ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھ سے یوں بات کرتی ہو، محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ میں آپ کا صرف نام ہی چھوڑتی ہوں، میں محبت نہیں چھوڑتی، صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں ناراض ہوں. پھر اسی طرح اگر آپس میں کوئی بھی بات ہوتی تھی تو بیوی کے والدین کو شکایت نہیں لگاتے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں ایک دن میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا بہتر ہے اگر تم اس معاملے کو فلاں فلاں طرح کر لو، یعنی یہ کام آپ ایسے کریں، ایسے نہیں ایسے کر لیں. جیسے ہم گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی مشورہ دیتے رہتے ہیں نا، جیسے بس ایسا مل کے باربیکیو کر رہے ہیں تو ہم چین سے تھوڑی بیٹھیں گے، ہم آ جائیں گے، ہم کہیں گے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایسے نہیں ایسے رکھیں. اچھا جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر آگے کیا ہوتا ہے، ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اچھا پھر خود کر لو، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا موڈ آف ہو جائے. اب آپ پارک میں گئے، آپ انجوائے کرنے گئے، آپ بس آپ کے ایک جملے نے اگلے کو آگ لگا دی اور بس سارا مزہ خراب ہو گیا. اچھا اب یہاں کیا ہے، انہوں نے بھی حضرت عمر کی وائف نے حضرت عمر کو کہا ایسے نہیں ایسے کر لیں، تو حضرت عمر کہتے تمہارا اس سے کیا کام؟ یعنی مردوں کو یہ ہوتا نہیں ہمارا بزنس ہے، ہمارا کام ہے، تمہیں کیا اس کا پتا.
معاملہ میرے سے متعلق ہے، تم دخل دینے والی کون ہوتی ہو؟ اس نے کہا خطاب کے بیٹے، میں تمہارے اس طرز عمل پر حیرت کرتی ہوں، تم اپنی باتوں کا جواب برداشت نہیں کر سکتے، تمہارے پہ ٹالرنس نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی تو کون تھی بیٹی ان کی؟ حضرت حفصہ، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دے دیتی ہے۔ ایک دن تو اس نے آپ کو غصہ بھی دلایا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا وہ کام تو چھوڑا، کھڑے ہو گئے، چادر اوڑھی حضرت حفصہ کے گھر پہنچ گئے۔ بیٹی، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دیتی ہو؟ یہاں تک کہ ایک دن تم نے ان کو دن بھر غصے میں رکھا۔ حضرت حفصہ نے کہا ہاں اللہ کی قسم ہم آپ کو کبھی کبھی جواب دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی سزا سے ڈراتا ہوں۔ بیٹی کو سمجھا کے آئے کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اچھا ہمارے کبھی ہو جائے بچوں میں اگر کوئی اختلاف ہو یا کچھ، ہم کس کی سائڈ لیتے ہیں؟ اپنے بچے کی، اپنے بچے کی۔ تو حضرت عمر نے تو ایسا نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی ہی بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹا تم ایسے نہیں کرو۔ اور یہ بہت حکمت کی بات ہے۔ دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے نا، اگر میاں بیوی کو اختلاف ہو تو صرف ایک کا قصور کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں کا ہی کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کا زیادہ ہو ایک کا کم ہو، لیکن معاملہ تو دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ کھچاؤ ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ اپنے بچے کی سائڈ لیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بعض اوقات بیک ہوم، آپ گلی بازاروں میں دیکھتے ہیں، محلوں میں بعض خواتین بچوں کی وجہ سے آپس میں لڑائی اور مار کٹائی تک شروع کر دیتی۔ تو ایسے تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو جاہلوں والی باتیں۔ معاملے کو سمجھیں اور صحیح مشورہ دیں، بلکہ ایک دوسرے کی، اپنے بچے کی، یعنی مثلا بیٹی ہے تو اس کے ہسبینڈ کی تعریف کریں، بیٹا ہے تو بیوی کی تعریف کریں، تاکہ اگر ان کے درمیان کوئی غلط فہمی تو دور ہو جائے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو دنیا سے بے رغبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو ایک نرم گدا دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں انصاری خاتون لائی ہیں۔ اس نے آپ کا بستر دیکھا تو جا کے یہ بچھونا بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا یہ واپس کر دو۔ میں نے واپس نہیں کیا کہ مجھے پسند تھا، میں چاہتی تھی میرے گھر میں یہ ہو، جیسے ہم خواتین کا ہوتا ہے کہ مجھے یہ فرنیچر پسند ہے، مجھے تو یہ رکھنا ہے۔ لیکن آپ نے 3 بار کہا اللہ کی قسم ہے عائشہ، اگر میں چاہوں تو اللہ سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دے، اللہ مجھے اتنا دے سکتا ہے، لیکن میں دنیا نہیں چاہتا۔ دنیا میں قناعت جتنا ہے نا اس پہ گزارا کر لیتے ہیں تاکہ آگے ملے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں کوئی آرام نہیں کرنا چاہیے یا اپنے آپ کو تکلیف، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے نمونہ قائم کیا۔ اگر آپ بہت آرام دہ بستروں پر سوتے تو غریب لوگ کہتے ہم کیسے آپ کو فالو کریں، آپ تو اتنی عیش و عشرت میں رہتے تھے۔ تو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی ایک مثال قائم کی، اور باقی تو سب کے لیے ہے ہی۔ اچھا ہم گھر والوں سے اپنی محبت کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا جہان کی عیش و عشرت ان کے لیے لا کے رکھ دیں ان کے قدموں میں۔ بچوں سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ان کی پسند کے جوتے، ان کی پسند کے کپڑے، چاہے چیزیں گھر میں بھری پڑی ہیں وہ پھر کہیں گے پھر لے آئیں گے۔ پھر ہم زیادہ دینے کو محبت سمجھتے ہیں اور محبت کی وجہ سے ہی دیتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سٹینڈرڈ معیار قائم کیا، بس یہاں تک۔ پھر اسی طرح کھانے پینے میں قناعت کی عادت، پھر اسی طرح گھر میں اگر کوئی غیر شرعی چیز ہوتی اس کا نوٹس لیتے، مشکل میں اپنے سے زیادہ ان کی فکر کرتے۔ حضرت صفیہ ایک دفعہ گر گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گرے تھے اس وقت، تو صحابی آئے، انہوں نے آپ کو اٹھانا چاہا، آپ نے کہا نہیں مجھے چھوڑو، صفیہ کی فکر کرو، خاتون کی خبر لو۔ پھر اگر گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا آپ اس پہ باقاعدہ دم کرتے تھے، عیادت کرتے، دم کرتے، گھر کا ماحول خوشگوار رکھتے تھے۔ اتنے سارے واقعات ہیں لیکن افسوس کہ ٹائم پورا ہو چکا ہے، اس سے آگے جا نہیں سکتی۔ آپ کو یہی کہوں گی کہ ان سبجیکٹس کو میں نے پڑھایا ہوا بھی ہے، اور یہ جو کتاب ہے نا تجلیات نبوت، یہ بھی میں نے پڑھائی ہے۔ اگر اس کا آپ انشاءاللہ کورس کریں گی
تو آپ کو بہت ساری زندگی گزارنے کی ٹپس ملے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی. ابھی تو صرف ایک رول آپ کو بتایا تھا. یہ کتاب ہے تجلیات نبوت، اس کو میں نے بہت ڈیٹیل سے پڑھایا ہوا ہے روزمرہ زندگی سے ریلیٹ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی انشاءاللہ تعالی کوشش کیجئے کہ اس کورس میں حصہ لے کے باقاعدہ سبق یاد کریں، لکھیں، پڑھیں، کیونکہ اس سے چیزیں یاد ہوتی ہیں اور عمل کے وقت پھر عمل ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی ہے کہ عمل ہی کی نیت سے کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم صرف سرٹیفکیٹ کی نیت سے کوئی کام کر لیتے ہیں، عمل میں لانے کی فکر نہیں کرتے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اسٹال بھی لے کر آئے ہیں ہم، تو چند چیزوں کا میں تعارف کرا دیتی ہوں. یہ اسوہ حسنہ کتاب ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہوں گے. چھوٹی سی کتاب اگر لے کے رکھ لینا آپ، تو ایک ایک قصہ بھی اگر آپ پڑھتے رہیں تو. پھر اسی طرح جادو، حقیقت اور علاج. بہت سے لوگ اس وہم کا شکار رہتے ہیں. گناہوں کی بخشش، استغفار، رزق میں فراوانی کے لیے، اولاد کی اصلاح کے لیے، ہر معاملے میں بہتری کے لیے استغفار. پھر اگر کہیں درد ہو رہی ہے، اس دعا کو تو میں نے خود بھی بہت آزمایا ہے. ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ کے 3 دفعہ یہ دعا پڑھیں، کہیں فریج وغیرہ میں لگا دیں، اور انشاءاللہ درد کا بہترین علاج ہے. پھر یہ الحمدللہ کا کارڈ ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے. سبحان اللہ کا. اپنے بچوں کو اللہ کے نام اور ان کی مطلب بتائیں. ایک ایک نام لے کے بھی 2 دن میں 1 نام 3 تو یاد کرا دیں، کیونکہ جو اللہ کے نام یاد کرے گا وہ کیا ہوگا؟ دخل الجنہ. پھر یہ لا الہ الا اللہ کی کیا فضیلت ہے، اس پہ کارڈ ہے. پھر اگر کبھی بہت انگزائٹی اور گھبراہٹ ہو رہی ہو تو یہ آیات ہے قرآن مجید کی، ان کو آیات سکینت کہتے ہیں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر آج ہر شخص قرضے میں جکڑا ہوا ہے، پریشان ہے، تو یہ قرض کی ادائیگی کے لیے کارڈ ہے، یعنی دعائیں ہیں. آپ اپنے ایک باسکٹ بنا سکتے ہیں. میں نے تو اپنے سائٹ پر اپنے نماز کی جگہ کے ساتھ رکھی ہوئی ہے کہ اس میں پھر ضرورت کے مطابق جو دعائیں پڑھنی ہو وہ کارڈ نکالا اور پڑھ لی، اور پھر یاد بھی کرتے رہے. کچھ لوگوں کا حافظہ اچھا ہوتا ہے، جلدی یاد کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں کر سکتے. اور پھر یہ رزق میں کشادگی کی دعائیں ہیں، اگر آپ رزق کی طرف سے پریشان ہیں. زندگی میں آسانی کے لیے دعائیں ہیں. پھر نظر بد کی اکثر لوگوں کو رہتے، نظر لگی، اس کے علاج کی دعا ہے. پھر استغفار کی برکت پہ کتاب بھی ہے، اور شکر گزار بننے کے فائدے کیا ہیں، یہ بھی بہت خوبصورت کتاب ہے. پھر نیک لوگوں کے ساتھ کی دعا ہے کہ ہماری کمپنی اچھی ہو، کیونکہ اس سے انسان کو نیکی کرنا آسان ہوتی ہے. پھر یہ کہ جیسے والدین فوت ہو چکے ہیں یا کوئی اور رشتہ دار، تو ان کی بخشش کی دعا. اور پھر اسی طرح یہ نیک اولاد کے لیے دعائیں ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہونا تو ماں کو یہ پڑھنی چاہیے. یہ نماز کے اذکار جو ہے نا، نماز کے بعد کی دعائیں، ان کی ٹرانسلیشن ہے. پھر اگر کوئی بیمار ہو تو یہ رقیہ ہے، یعنی آیات جو ہیں رقیہ شریعہ کی اور دعائیں وہ ہیں. اس کو اول سے آخر تک پڑھ کے آپ خود بھی دم کر سکتے ہیں. اور یہ استخارے کے بارے میں، استخارے کی دعا ہے. تو یہ آپ کے گھر میں چیزیں ہونی چاہیے تاکہ جس وقت آپ کو ایسی کسی چیز کی ضرورت پڑے، اور اسی طرح آپ دوسروں کو بھی تحفے کے طور پہ دے سکتے ہیں. تو ایسی چیزیں لینا بھی ثواب، دینا بھی آگے لوگوں کو ثواب. یہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ، ہمیں ان کی طرف سے خوشیاں عطا فرما. ان کے بارے میں ہماری ساری فکر اور پریشانی دور کر دے. یا رب العالمین، ہمیں مرتے دم تک ایمان پر استقامت نصیب فرمانا.
اور ہمیں کل موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرمانا. یا اللہ ہمیں ہماری قبر کو روشن کر دینا، ہمارا حساب آسان کر دینا، قیامت کے دن اپنی ملاقات کو ہمارے لیے بہت خوشگوار کر دینا، ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں کو ڈھیوی کر دینا. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پر پانی نصیب فرمانا، اور پل صراط کو تیزی سے پار کروا دینا، اور جنت کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دینا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو ہمارے لیے اپنے دیدار کے ساتھ خوشگوار کر دینا. یا اللہ ہماری جتنی بہنیں آئی ہیں ان سب کے آنے کو قبول فرما، اور ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، ان سب کی پریشانیاں دور فرما، ان سب کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. اللہ ہمیں دن رات اپنے اطاعت گزار بندہ بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب ان مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں، ہماری نسلیں ان مسجدوں کو آباد کرنے والی ہوں. یا رب العالمین جو بھی اس کا انتظام کر رہے ہیں انہیں اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. چھوٹی سی چیز مجھے یاد آئی ہے دعا کرتے ہوئے کہ جب کبھی آپ کسی بھی مسجد میں جائیں نا تو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ڈال کے آیا کریں، چاہے $1، چند پینس، 5، 10، 20، 50، جو آپ کا دل کرے. کوئی بھی مسجد کہیں بھی جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسجدوں کو آباد کرنا. اب مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے ان کو اس کا سارا ثواب گیا ہے. جن کے پیسوں سے یہ لائٹیں جلتی ہیں، جن کے پیسوں سے یہ کارپیٹ بچتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ کے کام ہے. ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو بعد میں یہ چیزیں استعمال ہوتی رہیں گی تو کیا ہوگا؟ ثواب ہی ثواب ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.